بسم یہوہ الرحمن الرحیم یا حمید لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہ الغنی الحمید۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت کا سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم پروردگار عالم یعنی اسماء الحسنہ میں یا حمید یا الحمید کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون ہے جو سب سے زیادہ حمد و ستائش کا لائق ہے، تعریف کے قابل ہے، کیوں ہے؟ تو ہم نے قرآن شریف سے 2 آیت لی ہے اور 2 یا 3 آیت ہم نے کتاب مقدس سے۔ تو پہلی آیت کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ پارہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج 22واں سورہ ہے اور آیت نمبر 64۔ ترجمہ ہے فتح محمد جالین صاحب کا اور صفحہ ہے 440۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ غنی الحمید، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے۔ تو حمید کے معنی ستائش کے بھی ہیں اور حمد کے بھی ہیں، ہم سے حمید بنا۔ ایک اور آیت کی جانب چلتے ہیں، یہ ہے 21واں پارہ سورہ لقمان، 31واں سورہ ہے، آیت نمبر 26، اور یہ بھی فتح محمد جالین صاحب کے ترجمے سے لیا گیا ہے اور یہ صفحہ ہے 544۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہ الغنی الحمید۔ دیکھو اس میں لہو ما فی السماوات، اس میں للہ ما فی السماوات میں، اس لیے اس کے آخر میں تھا کہ اسی کا ہے۔ اب یہاں جو ترجمہ ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ایسے ہم جب غور کرتے ہیں تو اس حمید یعنی تعریف کے قابل، ستائش کے لائق صرف اور صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء کا خالق و مالک وہی ہے، اور اسی نے یعنی وہی ہے جو اس کے رموز اور اس کے اسرار سے بخوبی واقف ہے۔ تو جو واقف ہے اسی کی تعریف کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی صفات بیان کر چکے ہیں ان میں یہ ایک صفت جو ہمارا موضوع سخن ہے یعنی حمید یا الحمید، صرف یہی نہیں کہ وہ حمید ہے بلکہ وہ ذات لا شریک جو لائق تعریف و توصیف ہیں، جو بڑی بزرگی والی ذات ہے، اسی خالق کون و مکان کے تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بساط کے مطابق، علم کے مطابق، عقیدے کے مطابق شکر گزاری بھی کرتے ہیں، تعریف و توصیف بھی کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا نہیں جس کی تعریف یا توصیف کے بغیر شکر گزاری میں رہ سکے۔ وہ ایسا شخص جو کہ شکر گزاری بھی نہیں کرتا یا حمد بھی نہیں کرتا پروردگار عالم کی، تو وہ کسی زمرے میں نہیں آتا ہے۔ کہ خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، کیونکہ آپ کا نام، آپ کا جلالی نام مبارک ہے جو تمام حمد و تعریف سے بالاتر ہے۔ یعنی خدا کی تعریف، ہم پروردگار عالم اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہر تعریف سے بلند و بالا ہے، کوئی اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ جو بھی کرے گا اپنے بساط، اپنے علم، اپنے عقیدے، اپنے اس انداز میں کرے گا جو اس کو آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں یا حمید کل 16 مقام پر، اور کتاب مقدس میں جہاں تعریف ہے، ستائش اس کے ترجمے کے ساتھ، وہ تقریباً 80 مقام پر آیا ہے۔ تو جس کو عزیزم، جس کو جس سے رغبت ہوتی ہے وہ اسی کی تعریف کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی تعریف کرتا ہے۔ محب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنے میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اندھے سے مراد کہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن وہ بیجا تعریف کر جاتے ہیں، تعریف کے وہ پل باندھ جاتے ہیں جو کہ نہیں خوبی ہوتی، اس کے اندر خوبی یا نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ عشق ایسا ہے کہ وہ محبوب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو بغیر دیکھے اس کی ہر برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز تعریف کے قابل نہیں ہے، لیکن کرتے سبھی ہیں۔ یہی حال کہ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، ایسا دکاندار جو زمانے سے ہٹ کر خالص چیزیں بیچ رہا ہے،
کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نرخ بھی مناسب لیتا ہے، تو اس کے دکان پہ جیسے جیسے لوگ جاتے رہیں گے اس کا نیٹ ورک بڑھتا جائے گا، یعنی لوگوں کے ذریعے نیٹ ورک بڑھے گا، سب لوگ آگے اس کی تعریف کریں گے، فلاں دکان کے پاس دکاندار کے بھی یہ سامان عمدہ ہے، لوگ جائیں گے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، نیٹ ورک میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سیاسی لوگ اپنے اپنے سیاسی لیڈروں کے، سیاسی رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی افراد اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کی بے جا تعریف کرتے ہیں کہ بعد اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا، بس وہ ہے جو کچھ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مریدین بھی اپنے اپنے پیروں مرشدوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، بے بہت تعریف کرتے ہیں، اور ایسی تعریف کرتے ہیں، کرامات و معجزات بیان کرتے ہیں کہ اس کی گتھیاں سلجھاتے نہیں سلجھتی، قصہ میں الگ رنگ اور دم بھرتے رہتے ہیں، جو بات نہیں ہوتی وہ بھی ایسی اس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ دل موہ جائے اور ان کے پاس پہنچ جائے۔ کہیں عرصہ دراز سے بستر پر پڑے ہوئے مریض کو اگر شفا آ گئی تو بڑی تعریف ہوگی، واہ واہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بے اولاد ہے تو اس کے آغوش میں، اولاد تو خدا کی جانب سے ہوتی ہے، آغوش اگر اولاد سے آغوش اور اس کے آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی، چونکہ اولاد ٹھنڈک ہے آنکھوں کے لیے، تو اس کی تعریف ہوتی کہ فلاں صاحب کے دعا سے یہ چیز مل گئی، جبکہ اصل کرنے والی ذات تو پروردگار عالم کی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اسی طرح کہ ان کے بعض ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی بن گئے، پھر اپنی کتابیں بھی لکھیں اور کتاب میں وہ باتیں لکھ گئیں، اور بعد والے اس اپنے جھوٹے نبی کے تعریف میں وہ کچھ بیان کر جاتے ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو تعریف تو ہر کسی کی جاتی ہے، اور تعریف ہی کہ ہے جو کہ اس کے پل باندھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے عقیدے کے خلاف کچھ کہہ دے تو گستاخی میں شمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو گستاخانہ انداز میں لے کر کے وہ بات کچھ ہوتی ہے، کچھ سے کچھ کہہ کر کے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی تو اس کو سزائے موت بھی کا بھی تعین کر دے کہ بھئی ابھی تو گستاخی کا لہٰذا کو سزائے موت ہے۔ یعنی کوئی اگر انسان کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو سزائے موت، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و سبحانہ و تعالیٰ کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ بت پرستی کیا ہے؟ اللہ کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ بالکل یقیناً گستاخی ہے، لیکن اس پر کوئی انگشت نمائی نہیں کرتا کہ ہاں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور غیر اللہ کو مانا جا رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا باتیں ہیں۔ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ گستاخی کس چیز پہ کی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ جو ذہن ہے بنائے گئے ہیں اس ذہن کے مطابق وہ سزا مرتب کی گئی، لیکن آپ نے یہاں سزا تو دے دی اسے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضور آپ جب جائیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے تو کہا کہ سوائے میرے کسی کو نہ مانو۔ ہم نے تو ایسے بھی پیر دیکھے جن کو سجدہ کیا جاتا اور کوئی منع کرنے والے ہیں، اگر ٹوک دیا جائے، منع کر دیا جائے، یہ کون سا عقیدہ آپ لے کر آئے ہیں؟ یعنی مذہب کارڈ لے کر کے لوگ ہندو، اگر آپ بت پرستوں میں چلے وہاں بتوں کو سجدہ کی جا رہی ہے، کہیں سانپ کو سجدہ ہے، کہیں جانوروں کو سجدہ ہے، تو اب پیروں کو مرید پیروں کا اگر سجدہ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے، میڈیا میں بہت سی چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قدوس ہے، جو اقدس ہے، اس کے لیے صرف سجدہ ہے۔ تو اب اگر کوئی حمید حمید کی تعریف کرنا چاہے تو کیا صرف نام کا حمید ہو، کام کا نہ ہو؟ اللہ سے بلکہ کون حمید ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی، یہ پوری کائنات، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ جتنی بھی معدنیات حاصل کرتے وہ کس کی پیدا کرتا ہے؟ اس اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن کسی نے کوئی چیز اچھی بنا دی، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، کہتے نہیں یہ بات وہی، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ نہیں، جس کو جس سے محبت ہو تو اس تعریف کرتا ہے، کسی کی رائٹنگ اچھی تو رائٹنگ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی ڈیزائن اچھا بنا تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی مکان اچھا بنا تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی ظروف اچھا بنا تو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ سارے میٹیریل آئے کہاں سے؟ اس اللہ نے بنائے ہیں، تو اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ تعریف کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اصل ذات جس کے ستائش کرنی چاہیے اس کی تو بہت ہی کم تعریف اور توصیف ستائش کرتے ہیں، یعنی اللہ جو بزرگ ہے، وہ جو بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی ہم ستائش نہیں کرتے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں۔ جس دن یقین جانے دل سے اس کی ستائش کرنے والے بن جائیں گے تو زندگی ہی موت کے نظر نہیں ہوگی، یعنی موت نہیں آئے گی بلکہ وہ ابد الآباد زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں جب کوئی کیا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر دعا کرتے ہیں، فلاں کے پاس جو یہ کرو، تعویذ گنڈے، بہت ساری چیز، لیکن وہ جو چھٹاک بھر کی زبان خدا نے دی ہے، اس رب العالمین نے دی ہے، اس کے حضور جا کر ہم دعا نہیں کرتے، باقی سب جگہ پھرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر باقی غیر اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ یہی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں
کہ ہاں جب کوئی مصیبت آئے تو پھر خدا اس کی شکر گزاری بھی یاد آتی ہے، پھر کہتے پروردگار عالم اب کیا کریں، مصیبت آ گئی، طوفان آنے والا ہے یا طوفانی بارش شروع ہو گئی تو اذان پہ اذانیں ہوتی ہیں، اور پھر بڑے زور زور سے حمد و ثنا بھی ہوگی، ذکر و اذکار کی محفلیں بھی سج جائیں گی، تو سجائی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے دعاؤں پر دعائیں مانگتے لوگ نظر آئیں گے، بس اب نہیں کریں گے اور نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ جب آپ اندر سے صاف نہیں ہوں گے، پارسائی لباس سے نہیں آتی، نفس میں پارسائی ہو تو بندہ پارسا نظر آئے گا، نفس کے پارسائی کرنا ضروری ہے۔ اور جب خداوند متعال اس مصیبت سے دور تکلیف کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہاں پھر وہ بندہ کون اور رب کون؟ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہم نے تو اپنے کاوش سے اپنی محنت سے یہ کام کیا تھا، اسی لیے ایسا ہو گیا، لیکن پھر وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا یاد آ رہی ہے، اور وہ زبور شریف کے 12ویں رکوع کی 1 تا 5 آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت تو کہے گا کہ اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خداوند میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا، کیونکہ وہ یہوہ میرا زور اور میرا سرور ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ اور پھر 4 آیت میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اس وقت تم کہو گے کہ خداوند کے ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہو۔ اور 5ویں آیت میں ہے کہ اور خداوند کی مدح سرائی کو کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ یہ کائنات کس نے بنائے؟ اللہ رب العالمین نے بنائے، کائنات کے ہر چیز بنائے۔ اب مزامیر میں سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں جب ہوتا ہے کہ اے خداوند تو میرا خدا ہے، تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کے ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے، تیری مصلحت قدیم اور وفاداری اور سچائی ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں۔ اگر ہم پوری کائنات پر ایک عمیق نگاہ ڈالیں اور آسمان یا کہکشاں کو دیکھیں، کہکشائی نظام، ٹھاٹھے مارتا سمندر پہ غور کریں، اس میں بسنے والی مخلوقات پہ غور کریں، زمین اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، اسی طرح زمین کے اوپر پھل پھول پودے، بیج والے اور بغیر بیج والے، اور ہم بعض کے بیج کھاتے ہیں، بعض کے پھل کھاتے ہیں، بعض کے جڑیں کھاتے ہیں۔ ساری چیز عجیب کام خدا نے کی ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج، سب کچھ، لیکن سب کی تاثیر الگ۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو پتے کے ذائقے اچھے لگتے ہیں، کسی کو جڑ اچھی لگتی ہے، کسی کو تنا اچھا لگتا ہے، کسی کو پھول اچھے لگتے ہیں، کسی کو پھل اچھے لگتے ہیں۔ یہ اس کی حمد و ثنا کرنے کے عجب انداز خدا نے دیے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے کن کن نعمتوں کو جھٹلانا چاہو، ہماری اس نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکے، سوائے تعریف کے اور تم کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح چپے چپے کو چھانیں، قطرے قطرے کو جانچیں یا تولیں، اور خود بخود ہمیں ہمارا ذہن، ہمارے عقل، ہماری روح چیخ کر پکارے گی کہ ہے کوئی ذات اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ لیکن لوگ پھر بھی مصیبت سے جب خدا نجات دے دیتا تو کس کی تعریف کرتے ہیں؟ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں صاحب سے دعا کرے تھی اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعریف جب بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ حمید ایسا حمید ہے کچھ جیسا کوئی حمید نہیں، کیا کیا کام اس نے نہیں کیے۔ اور پھر جب اس کی تعریف اس کی کیسی قدرت ہے، اس کی وہ سارے کل ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور لیکن قدرت رکھنے کے بعد جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی کی تعریف ہو، جو شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، اور خدائے واحد کو چھوڑ کر لوگ مورتی بنا لیتے ہیں، اس کی شبیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ کبھی بھی خدا ہر چیز معاف کرتا، بت پرستی کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہاں اگر کوئی توبۃ النصوحہ کر لے، دل سے توبہ کر لے کہ اب ہم بت پرستی نہیں کریں گے، اب ہم غیر اللہ کو نہیں مانیں گے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں اس کو مانیں گے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جس پر ایمان لانے کو کہے پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو ایمان لانا، توبہ کرنا اور ایمان لانا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ
تعریف کے قابل کہ ہاں کوئی شخص اگر اپنے ماضی کو چھوڑ دیتا، توبہ کر لیتا، اس کے حضور میں آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و سوا کون تعریف کا قابل ہے؟ جس سے پوچھیں، توصیف، ثنا، تمجید، ستائش سب کے سب لائق وہی ایک ذات ہے، اور اسی نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب اس نے اس انسان سے یعنی اول میں جو گناہ سرزد ہوا، تو خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے نجات کا سبب مہیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی مسبب الاسباب ہے، اور اس کے سبب کوئی اسباب پیدا نہیں کر سکتا۔ ازل ہی میں فرمان، اپنا عالیشان فرمان جاری کیا کہ اب ہم نجات انسانی کے لیے عورت کی نسل میں سے ایک کو میں بھیجوں گا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میرے احکام پر عمل کرتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھے اور عمل پیرا ہو، تو اسی طرح اس پر بھی ایمان رکھے گا اور اس کے حکم کو مانے گا تو نجات مل جائے گی۔ اصل چیز ہے کہ ہمیں نجات چاہیے کہ نہیں چاہیے، تعریف ہو اسی کی جو نجات دے، اور جو انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ اور گندھک کی جھیل بنا رکھا اس نے کلام میں کہا ہے۔ اس ہستی کو کہ منادی کرتی ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کے ذریعے اس نے منادی کی، اور یہی نہیں بلکہ اس ہستی سے قبل یعنی قبل مسیح سے 700 سال پہلے اس ہستی کے بارے میں کہا، بڑے زور شور سے منادی کی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام عمانویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ان کے اوصاف حمیدہ کی تشریح کرتے رہے مختلف ادوار میں، اور ٹھیک جب 700 سال پورے ہو گئے اور چونکہ اعلان کر چکے تھے کہ کنواری حاملہ ہوگی، اس کا وہ بیٹا جنے گی، انہونی بات جو کوئی نہیں کر سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں ذرا، آج اگر ہمارے گھر میں ہماری یعنی بیٹیوں کی شادی نہ ہو، کوئی بیٹی اگر حاملہ ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے؟ سوچے ذرا۔ اس وقت جناب مریم مقدسہ طاہرہ بطولہ کنواری معظمہ صدیقہ طاہرہ سیدہ النساء العالمین حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے میں وہ روح اللہ، وہ روح القدس کے وسیلے سے، وہ روح اللہ روح القدس کے وسیلے سے حمل قرار پایا۔ تو روح اللہ یعنی کلمت اللہ، اور وہ کلمہ جو نور اللہ تھا، نور مجسم سے حویدہ ہوا ہے، یعنی کہ ولادت باسعادت بیت لحم میں ہوئی، اور پھر یروشلم سے ٹھیک پورب کی جانب علماء فلکیات اس زمانے کے جو تھے وہ یہ کہتے، حالانکہ ان کو اس ستارے کو دیکھ کر آئے تھے جو جناب مسیح سلام علیہ کی ولادت بسعادت کے بارے میں تھی، وہ چلے وہاں سے اور آئے تو وہ خطہ کون سا تھا؟ یہی خطہ جو آج عربستان کہلاتا ہے، عرب ہے، دوسرے اس کے 7 ممالک ہیں، یہ تمام علاقہ، چونکہ یہ یروشلم سے پورب کی جانب آتا ہے۔ جب آپ غور کریں گے، پرانے نقشے کو دیکھیں گے تو پرانے نقشے ساری باتیں ہیں۔ اب پرانے نقشے کہاں سے لائیں گے، یہ ہم کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی چونکہ ہمارا موضوع سخن حمید ہے، تو جب ان کی اتنی توصیف بیان کی گئی جناب مسیح کی، تو اب جب ان کی ولادت باسعادت ہو گئی تو وہ وہاں سے آئے کہ ہم یہودیوں کے بادشاہ کو کی زیارت کرنے اور اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ عزیزم، جب وہ آئے تو یہاں جو ہیرودس بادشاہ تھا، وہاں بادشاہ کے یہاں لے جائے گا، وہ کہتا یہودیوں کے بادشاہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کہاں ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سارے آپس میں خاموشی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، اور اس گفتگو میں پھر انہوں نے اس سے راز لیا کہ کیا واقعی ہونے والا ہے۔ تو وہاں جو فقیہ فریسی تھے انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اب انہوں نے اس سے کہا، ان عالموں سے کہا جو فلکیات کے عالم تھے، پروفیسر تھے اس زمانے کے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جب اس کی زیارت کر لیں تو ہمیں بھی آ کر بتانا، ہم بھی اس کو جا کر سجدہ کریں گے۔ سجدہ تو خدا کے لیے، سب جانتے سجدہ خدا کے لیے، لیکن یہ کون آیا ہے انسانی لباس میں؟ وہ نور مجسم، وہ نور، وہ کلمت اللہ مجسم ہو کر کے حویدہ ہوئے، یعنی پیدا ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جب وہ ستارہ جہاں جا کر رک جاتا ہے، اس مکان میں جاتے ہیں، وہاں اس مکان میں دیکھا کہ آغوش میں، ایک خاتون کے آغوش میں بڑا ہی خوبصورت حسین و جمیل ایک بچہ ہے، اور وہ دیکھ کر کے اپنی دلی مراد پا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے نگاہوں نے اس کی زیارت کر لی، زیارت کی، اور بے اختیار کسی کہا نہیں بلکہ خود بخود سجدہ شکر میں ادا کیا انہوں نے۔
اور واپس فرشتہ نے ان کو جب بتایا کہ اس طرف بادشاہ کی طرف نہ جانا، وہ اپنے ساتھ تحائف لے کر آئے تھے، تحائف پیش کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تعریف کے جو قابل ہوتا 700 سال قبل جس کی تعریف کی پروردگار عالم نے، اور کرے جس کی تعریف پروردگار، وہاں کیا کرے بندے شرمسار، اور میری فکر کو وہ رسائی کہاں، سراسر عاجز عقل زباں۔ انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی، نہیں سوچ سکتی خدا کے بارے میں، تو جب اس کے بھیجے ہوئے نور مقدس، نور مجسم کے بارے میں نہیں سمجھ سکتی، خدا کے بارے میں کیسے، اللہ رب العالمین کے کیسے سمجھ میں آ سکتی بات؟ یہ بغیر معرفت کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ معرفت الہی جب تک نہ ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اسماء الحسنہ میں ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو پروردگار عالم کی اس اسماء کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچا سکیں۔ کوشش تو یہی ہے کہ رب العالمین آپ کو علم میں، آپ کے خاندان کو، آپ سب کو برکات سے مستفیض عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس جانب کی حضرت مسیح سلام علینا، کہ واقعی جب انہوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ واقعی اے میرے آقا، اے ہمارے منجع عالمین، آپ ہی حمید، آپ ہی حمد و ثنا اور تعریف کا لائق ہے۔ اب بتائیے، خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بندے کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، سمجھنے کی بات ہے یہ کون آیا ہے؟ یہ روح القدس کے ذریعے کبھی کسی نے جنم نہیں لیا، کسی نے پیدائش نہیں، لیکن یہ پہلی شخصیت ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی۔ جناب مسیح کو اگر آپ غور کریں ان کی ذات پر، تو دو حصے بن جاتے ہیں، ایک قبل مسیح، ایک بعد مسیح۔ آپ کسی اور کو اس کے درمیان میں لا ہی نہیں سے کائنات کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی بھی بات ہوگی کب کی ہے، یہ اتنے ہزار قبل مسیح کی، اتنے بعد مسیح کی ہے۔ عزیزم، تو حضرت مسیح السلام نے وہ ہستی ہے جن کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ انجیل جلیل بن گئے۔ آپ کی اوصاف حمیدہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، قرآن گواہ ہے، اور ساری باتیں ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ اب کیسی تعریف ہونی چاہیے؟ کیا ان کی تعریف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ تعریف کے لائق نہیں ہے؟ وہ نور مجسم ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے کبھی غلط کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کسی پہ الزام تراشی نہیں کی، انہوں نے سب کے خطاؤں کو معاف کیا۔ تو ایسا حمید ہونا چاہیے، ایسا اوصاف والا ہونا چاہیے جو اللہ کے صفات کا مظہر ہو جائے۔ اسی لیے صرف مظہر صفات خداوندی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ کاملیت ہو۔ جناب مسیح کامل انسان تھے، کامل خدا تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی آئیے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے معجزات سے کبھی کسی پر روب نہیں ڈالا کہ ایمان لاؤ، نہ۔ آپ کہیں ثابت نہیں کرتے کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں یہ معجزہ کر رہا ہوں لہٰذا مجھ پر ایمان لاؤ، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اور نہ لانے والوں پہ کبھی تلوار کشی کی کہ ہاں جو ایمان دے لائے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، آپ نے ایسا بھی نہیں کہا۔ نہ کوئی حکم صادر فرمایا، اور نہ آج تک کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں کوئی اگر جناب مسیح پہ ایمان نہیں لائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لوگ آئے، مسیح کو مانا، پھر چھوڑ کے چلے گئے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ نے وہ کام کیے، دنیا حیران، شزدر و حیران ہے کہ کبھی بھی بغیر کسی سہارے کے کوئی پانی میں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر اور ڈوبتے ہوئے کو اسی جگہ سے کھینچ کر نکالا۔ تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ بے پانی پہ چلنا اور پانی پہ چلتے ہوئے، اور اپنے ایک ان کے اگر کوئی آ جاتا ہے کہ ہاں کیا میں پانی پر آ جاؤں، کہا آ جاؤ، تو زبان سے نکلے الفاظ وہ بھی پانی پر ویسے چل کر آیا جیسے جناب مسیح چل رہے تھے، جیسے خشکی پر چلتے ہیں۔ لیکن جیسے اسے خیال آیا کہ یہ تو پانی ہے، وہ ڈوبنے لگا، جناب مسیح نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ کیا ایسا کوئی انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو خدا ہی کام ہے۔ آپ جس چیز کو اٹھائیں گے کہ جناب مسیح نے کسی سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی کسی کا مال غنیمت کو لوٹا، نہیں، آپ نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ اتنی اختیار تھی کہ جب وہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے وہی جناب مسیح نے انجام دیا، جو اللہ کرتا وہی کام جناب مسیح نے کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر کوئی تیرا کرتا لینا چاہے تو اپنا چوغا بھی اس کو اتار کر دے دے۔ ہے کیسی تعریف، توصیف کے قابل کہ یہاں تو دوسروں کے مال لے لیے جاتے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے نہیں، اگر تمہارا کوئی کرتا کوئی دشمن ہی کیوں نہ لے لے، تم اسے اپنا چوغا بھی دے دو۔ اور انتقام کے بارے میں آپ نے بالکل انتقام کو کوئی جذبہ نہیں پیش کیا، بلکہ جناب مسیح نے فرمایا کیا کہ تیرے گال میں کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دے۔ اور یہاں کیا ہے کہ اگر تمہیں الزام لگاتا ہے تم اسے قتل کر دو، جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ کتنا فرق ہے۔ تو تعریف اسی کی ہو
توصیف اسی کے بیان ہو جو واقعی قابل تعریف ہے، توصیف ہے۔ آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور کیسا کھانا کھلایا؟ کسی سے لے کر، کسی سے زکوٰۃ، کسی سے عشر، کسی کے ٹیکس لے کر کے دیا؟ نہیں، صرف 2 مچھلی اور 5 روٹی کے ذریعہ اس کو برکت دی۔ تو تعریف کے قابل کون ہوا پھر، جو برکت دے کر کے تقسیم کرتا ہے؟ اور لوگ کئی روز کے بھوکے تھے، اور کیا کیا اس نے کہ 5000 خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر مردوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے سیر ہوئے، اور پھر بچ گیا، 12 ٹوکرے بچ گئے تھے۔ ایسا معجزہ سے آپ نے لوگوں کو قائل نہیں کیا، آپ نے وہ حکمت عملی اختیار کی، بتایا، ایک ایک بات بتائی۔ یہ ساری باتیں ہمیں کتاب مقدس کے مطالعے میں پتہ چل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہے کہ کوئی اگر زنا کے الزام پکڑا جائے تو اسے کوڑے لگائے جائیں، سنسار کر دیے جائے، لیکن جناب مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس مجرمہ کو جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور وہ آزمانے کے لائے کہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیا سزا نہیں، اگر نہیں دی تو آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو زندگی میں۔ کون ایسا شخص ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اور مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جناب مسیح پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ باقی دنیا میں جتنے بھی آئے سب نے گناہ کیا ہے، لیکن جناب مسیح نے گناہ، تعریف کے قابل ہے وہ شخص، ایسی شخصیت جس نے کوئی گناہ نہیں کی بلکہ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس پر الزام لگا کر اس کے گھر کو لوٹ لیا جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری زندگی میں آپ سب میڈیا کے ذریعے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن جناب مسیح نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ اور جو مسیح کا چاہنے والا ہوگا وہ دشمن کو بھی اپنے گھر میں پناہ دے گا۔ دوست تو دوست ہیں لیکن دشمن کو ہی پناہ دے گا۔ تو کیا کلام کے مطابق فیصلہ دیا آپ نے کہ جو پہلا جان کو بچانا ضروری ہے، کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جناب مسیح جیسا کون ہو سکتا ہے جو جان کو بچا لے؟ چونکہ جنگ میں بہت سارے جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے خواتین بیوائیں ہو گئیں، لیکن جناب مسیح نے کسی سے کوئی جنگ نہیں کی۔ جب آپ پر حملہ کے لیے آئے تو آپ نے اس وقت بھی کہا صلیب پر، آپ کو جب صلیبی موت جی رکھے کہ اب آپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو جناب مسیح کی تعریف گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ ازل میں کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو ابد کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہ ہستی جو ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، آج بھی ہے وہ جناب مسیح سلام علیہ کے متعلق سب کا عقیدہ ہے کہ آپ آسمان پر ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں؟ بالکل ہے، سب کہتے ہیں آسمان پر ہیں، اور آپ ہی ہیں جو دوبارہ قرب قیامت دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو جو بھی اس دنیا میں آپ کی اپنی زندگی، ان دنیاوی زندگی میں آپ پر ایمان لے آتا ہے، دل سے آپ کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتا ہے، تو وہی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی میں شامل ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے اس پروگرام کے بعد اسکرین پر آپ کو اسکائپ، ویب سائٹ کے اور ٹیلی فون نمبرز ہوں گے، ای میل ایڈریس ہوں گے، جو بھی آپ کو سہولت ہو، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے، آپ پروگرام کے بعد دیکھنے کے بعد آپ ضرور ہمیں کیجیے گا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے کوئی سوال کیا، کوئی کمنٹس دینا چاہیں کسی بھی قسم کا، اچھا یا برا، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ ضرور لکھیں، بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کو جواب دینے میں۔ آئندہ نشست کے لیے ہم کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور اسم صفاتی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔